अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़ात पर दुरूद सलाम ना भेजने वाले की मज़म्मत और गुनाह के बारे में शरीफ में से कुछ हदीसों को नकल किया था। तो आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खसूसियत से दरूद पेश होता है या नहीं, ये हमारा मौजू है। आज इस पर हम दलाइल और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि शिफा शरीफ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत में से ये भी है कि मखलूक में से जो कोई आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होता है। चुनांचे हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझ पर मेरी रूह को वापस करता है, फिर मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अबू बकर बिन अबी शैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की और कहा कि इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरी कब्र अनवर के पास सलाम अर्ज़ करता है उसे खुद समाअत फरमाता हूँ, और जो दूर से भेजता है उसे पहुँचाया जाता है। नाज़रीन, इस हदीस में एक तो हमें यह पता चला कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आका के रोज़ा रसूल पर खड़े होकर जब दरूद सलाम मोहब्बत से पढ़ा जाए तो आका हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरूद सलाम को अपने कान मुबारक से खुद समाअत फरमाते हैं। अगर कोई दूर से अपने घर में किसी भी जगह बैठकर खुश व खुजू के साथ खलूस और मोहब्बत के साथ आका की ज़ात पर दरूद भेजता है तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उससे मेरे तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फरिश्ते ज़मीन में फिरते रहते हैं ताकि वो मेरे हजूर मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाएँ। नाज़रीन, इस हदीस में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ये ड्यूटी लगा दी है कि वो ज़मीन में चलते फिरते रहते हैं। जहाँ भी हजूर का उम्मती, हजूर से मोहब्बत करने वाला, हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला हजूर का उम्मती दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते हजूर की बारगाह में उसका दरूद व सलाम पेश करते हैं। इसकी की मिसाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से फिर मरवी है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल है कि जुमा के दिन तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से सलाम अर्ज़ करो, क्योंकि वो तुम्हारी जानिब हर जुम्मा को खसूसियत के साथ पेश किया जाता है। एक और रवायत में है
کہ جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اس وقت اس کی فراغت کے بعد فوراً میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جمعہ کے دن خصوصیت سے درود و سلام پڑھا جائے، اور جو خصوصیت سے پڑھا جائے شوق اور محبت سے، وہ آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خصوصیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو وہیں سے مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود میرے حضور پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس میں ایک اور پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کہیں بھی ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، سفر میں ہوں، حجر میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کاشانہ اقدس کو عید نہ بناؤ اور نہ اپنے گھروں کو قبر بناؤ، تم مجھ پر درود بھیجو جہاں بھی تم ہو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ مجموع الظواہر جلد 6 صفحہ 3 پہ موجود ہے۔ اس روایت کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ میرے کاشانہ اقدس کو عید نہ بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے بعد اگر عید آتی ہے تو سال بعد مجھ پر درود نہ بھیجا کرو۔ شہاب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الزہراء اور یوم الاضحی یعنی جمعرات اور جمعہ کو خوب کثرت سے مجھ پر سلام بھیجا کرو، کیونکہ یہ دونوں تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے فرشتے میرے پاس اس کے نام کے ساتھ لاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا عرض کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج جن حدیثوں کو ہم نے سنا اور دیکھا ہے، ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بالکل خصوصیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام نہیں سنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، ان سب کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ اگر حضور کے روضہ اقدس پر کھڑا ہو کر درود و سلام خوش و خضوع اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور سے آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہم نے پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں جہاں بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کو خوب کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، کیونکہ یہ دونوں تمہاری طرف سے مجھ کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ نعوذ باللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء علیہ السلام کے متعلق برا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ اور جو مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ درود فرشتے میرے پاس اس کے نام کے ساتھ لاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔